اب آگے کیا بات آتی ہے، یعنی ایسی زبردست نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس کے بعد پھر ان کے دل پلٹ گئے، یعنی ایسے ان کے دل ہو گئے جیسے پتھر، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ جیسے یہاں پر بات آ رہی کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اس کے ڈر سے، اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ لیکن ان کے دل تو ایسے سخت ہوئے کہ ان پر کوئی واعظ و نصیحت، یعنی کسی قسم کی بات اثر نہیں کر رہی تھی جو ان کو رب کی طرف بلانے والی تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے سخت دل سے۔ اسی لیے دعاؤں میں یہ بات ہے کہ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا، یعنی ان اہل کتاب کی طرح۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ایمان سے خالی۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ کیا تم طمع رکھتے ہو، یعنی تم یہ سوچتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، یعنی دین اسلام کی طرف آ جائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق تو اللہ کی کتاب باتوں کو سنتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بدل ڈالتا ہے، اور ان کو خوب سمجھ ہے اور وہ جانتے ہیں، یعنی کیسے وہ ایمان لا سکتے ہیں، وہ ساری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسے باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے اس رسول کی صداقت واضح ہو، یعنی ان کی کتابوں میں تو باتیں لکھی تھی، کئی بار یہ میں نے بات بتا دی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے کہ یعنی یہ باتیں تم نہ ان کو بتاؤ، نہیں تم تو خود ہی ان کے ہاتھ میں حجت دے رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اگینسٹ۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں اولا یا علمون، یعنی کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو یہ چھپا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، یعنی ایسے بیوقوف ہیں یہ۔ اور ان میں اکثریت جو ہے امیون کی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، مگر آرزویں، خواہشات، تمنائیں جھوٹی کہ ہم تو بس بخشے بخشوائے ہیں، جیسے کہ آج مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہماری تو سفارش ہو جائے گی، بس جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، ہم تو بس جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی کا حسب نسب کام نہ آئے گا جس کو اس کے عملوں نے پیچھے کر دیا، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، یعنی اس کا حسب نسب نہیں کام آ سکتا، چاہے آپ کسی پیر کی اولاد ہیں، کسی ولی کی اولاد ہیں، کسی کی بھی اولاد ہیں، اگر آپ کے عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو اس جگہ پر نہیں لے جانے والے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی آگاہ کیجیے۔ تو بات یہ کہ اکثریت ان کی ان پڑھ، کتاب کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور جو علماء ہیں وہ بھی ان کو کچھ باتیں بتاتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے۔ پھر جی آگے ان کے یعنی یہود کے جو علماء تھے وہ جو کام کر رہے تھے اس کے بارے میں، یعنی خوف الہی ان بالکل ہی دل سے نکل گیا۔ کیا کرتے کہ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے، اور یعنی اس کی جگہ کوئی نئی چیز لکھ دیتے اور کہتے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیں، یعنی دنیا کی متاع لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، اور تباہی ہے جو یہ کما رہے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں جی کہ ہمیں تو بس چند روز ہی آگ چھوئے گی۔ یہود کہتے ہیں کہ جی دنیا کی کل عمر تو 7,000 سال ہے، اور ہم ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اور اس حساب سے ہم تو جی صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں، یعنی کچھ کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے جی 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے تو بس 40 دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ تمہیں اتنے دن رکھے گا، اتنے دن تم بس یہ جو باتیں کر رہی ہو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور اللہ پر ایسی بات لگاتے ہیں جو اللہ نے کہی نہیں۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ جس نے برائیاں کمائی اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، تو بس ایسے لوگ ہوں گے جو آگ میں رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر جی آگے عہد کی بات آ رہی، اس وعدے کی جو بنی اسرائیل سے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے عہد لیا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے تم اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ اکثریت تو سب پلٹ گئی، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگ ہی تھے جو اس چیز کو، اس پر عمل کرنے والے تھے، اور تم ہو ہی پلٹنے والے۔ یعنی ایک تو یہ وعدہ ہو گیا، پھر مزید ایک اور وعدے کی آگے بات آ رہی کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلاوت بھی نہ کرنا، یعنی انہیں اپنے ملکوں سے نہ نکالنا، اور تم نے اقرار کیا، یعنی تم مان گئی اس چیز کو اور تم اس کے گواہ ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک فرقے کو جلا وطن کیا، اور گناہ اور زیادتی کاموں میں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی دوسروں کی مدد کی، اور جب وہ قیدی ہو کر آ جاتے تو ان اپنے ہی لوگوں کو پھر فدیہ دے کر چھڑاتے۔ اس کے پیچھے ذرا ڈیٹیل سمجھ لیجئے تھوڑی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے 2 قبیلے تھے، یعنی اسلام سے پہلے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی آپس میں آئے دن جنگ ہی رہتی تھی۔ اور اسی طرح یہود کے بھی 3 قبیلے تھے، اور یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے،
یعنی مشرکین کے 2 قبیلے تھے اور یہ یہودیوں کے 3 تھے، اور یہ بھی آپس میں لڑتے ہی رہتے. اور ہوتا کیا کہ یہ جو بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کا ساتھی تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کا ساتھی تھا. اور اسی طرح جو 2 قبیلے تھے یہودیوں کے وہ خزرج کے ساتھی تھے، باقی جو 2 قبیلے تھے. اب کیا ہوتا کہ جنگ میں یہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے، یعنی مشرکین کی مدد کرتے، اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کرتے. حالانکہ تورات میں ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر کیا کرتے کہ انہی یہودیوں کو جب وہ یعنی مغلوب ہو کر قیدی بن کر آتے تو پھر فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تو تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے. یعنی ان آیات میں ان یہودیوں کے اس کردار کو واضح کیا گیا ہے. یعنی دیکھیں مشرکین کے ساتھ مل کے پہلے اپنوں کو ہی قتل کرتے، ملک سے نکالتے، لوٹتے، اور پھر بعد میں جب وہ قیدی ہو کے آ جاتے تو پھر ان کو چھڑاتے. تو یہ کیا بات تھی؟ یہ کیا جائز بات تھی؟ یہی چیز اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام کام ہے جو تمہیں کہا تھا تم کر رہے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم بعض کتاب کے احکامات کو مان لیتے ہو اور کتاب کے بعض احکامات سے کفر کرتے ہو، اب اس پر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ یعنی دنیا میں بھی تمہیں رسوائی ملے اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ملے گا جب تم اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں. اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کام کر رہے ہو. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے یعنی دنیا کی زندگی کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالا، اور ان سے اللہ عذاب بالکل بھی ہلکا نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو مدد ملے گی. پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی کہ اللہ نے ان کو کتاب دی اور پے در پہ نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں، یعنی ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا. اسی طرح آگے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات آتی کہ اللہ نے ان کو معجزات دیے اور مدد کی بھی. روح القدس سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے جو معجزات تھے. اور ایسا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آیا ان کے پاس تو کیا ان کی خواہشات نے یعنی ان کو اس پر ایمان لانے سے روکا، تکبر کیا انہوں نے، اور بعض نبیوں کو تو جھٹلاتے اور بعض کو قتل کرتے. یہ ان کا طریقہ کار رہا. اور پھر جی کہتے کیا کہ ہمارے تو دل غلاف میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے تو ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے سبب، اور یہ بڑے ہی کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے. یعنی یہی بات رہی کہ یہود میں بڑے تھوڑے لوگ تھے ایمان لانے والے. پھر جی آگے بات انہی کی چل رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو کہ ان کے پاس پہلی موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ہوتا کیا کہ جب یہ مشرکین سے شکست کھاتے، یعنی جو عرب مشرکین تھے جب ان کو ڈیفیٹ کرتے تو یہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس آخری نبی کو جلدی بھیج تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی یہ تم دعا مانگ رہے تھے، اب جب وہ چیز آ گئی ہے تو اس سے تم کفر کر رہے ہو، اس کو تم مان ہی نہیں رہے. فلما جاءہم ما عرفوا، یعنی پہچان گئے اس چیز کو، جب ان کے جو چیز ان کے پاس آئی جان گئے، پہچان گئے، لیکن کیا تھا؟ اقرار نہ کیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو پس لعنت ہے کفر کرنے والوں پر. اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کفر کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی بغین، حسد، جلن کہ بھئی یہ عربوں میں نبی کیسے آ گیا، یعنی یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا؟ یہ پہلے تمام انبیاء تو بنی اسرائیل میں آئے، تو یہ نبی کیوں نہیں ہماری نسل سے آیا؟ تو یہ چیز تھی، یعنی یہ تعصب، یہ جلن، حسد، ان کے انکار کا، ایمان نہ لانے کا باعث. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے کرے اپنے بندوں میں سے. اور نبوت ان کی میراث تو نہیں تھی نا کہ انہی کی نسل میں ہی لازمی یہ بات ہوگی. اللہ جس پہ چاہے فضل کرے. پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا غضب پر غضب ہی لے کر لوٹے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھائی جو اللہ نے نازل کیا اس پر، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان اسی چیز پر لائیں گے جو ہم پر اتری ہے، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بس یہی کافی ہے، قرآن پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تم اسے کفر کرتے ہو. تو اچھا یہ پھر بتاؤ کہ اگر تمہارا پچھلی کتابوں پر ایمان ہے تو پھر تم نے یعنی پچھلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اور اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، یعنی معجزات لائے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا بنا لیا. یعنی سبحان اللہ، کیسے طریقے سے اللہ ان کو دلیلوں سے بات سمجھا رہا ہے، لیکن وہی جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوں تو وہاں پر کیا پلٹنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یعنی معجزات دیکھ کر بھی بچڑا بنا لیے تو تم ہی ظالم ہو. پھر جی آگے کوہ طور کے کھڑے ہونے کی بات آ رہی کہ جب اللہ نے ان پر کوہ طور کو کھڑا کیا اور کہا کہ جو اللہ نے یعنی کتاب دی ہے، جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھو، پکڑو مضبوطی سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور نہ مانا. استغفر اللہ، یعنی سمعنا و عصینا. جبکہ مومنوں کا قول کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اے رب اور ہم نے مان لی بات. تو جی انہوں نے اس وقت بھی انکار کیا، یعنی یہ تھا کہ زبان سے تو اقرار کر لیا کہ ہاں ہم کریں گے، لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ کون سا عمل کرنا ہے. پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی.
وہ کسی طرح بھی اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہیے کہ تمہارا ایمان یعنی کیسا برا حکم دے رہا ہے تمہیں اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان تو ہے ہی نہیں. پھر آگے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ جی آخرت کا گھر تو تمہارے لیے ہے، یعنی تم چوزن ہو، یعنی یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے چوزن بندے ہیں، چوزن پیپل ہیں، ہم پسندیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رکھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص اللہ نے کر رکھا ہے اور کسی نے جانا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تم مرنے کی خواہش کرو، پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو. یعنی یہ بات سورہ جمعہ میں بھی آئی ہے کہ اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہی جنت میں جانے والے، تو پھر ان سے کہو کہ مرنے کی آرزو کریں. یعنی پھر انسان اس چیز کے لیے ایفرٹ کرتا ہے نا، اس چیز کا حصول وہ اس کو حاصل کرتا ہے جو پھر اس کے لیے پرماننٹ ہے. تو اگر تم سچے ہو. لیکن آگے اللہ نے بڑی زبردست بات فرما دی کہ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز ایسی خواہش نہ کریں گے، ہرگز، جو انہوں نے اعمال کر بھیجے ہیں آگے. اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور آگے اس کی وجہ بتا دی کیا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، یعنی اے نبی آپ ان کو زندگی پر، یعنی زندہ رہنے پر سب سے زیادہ حریص دیکھیں گے. یعنی یہ مرنا چاہتے ہی نہیں، سب سے زیادہ حریص. دیکھیں اس میں مشرکین بھی آ گئے، لیکن اللہ نے کہہ دینا احرسا. احرسا کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ لالچ رکھنا زندہ رہنے کا، عمر کا. حتیٰ کہ اللہ نے کہا اشرکو، یعنی جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، ان سے بھی بڑھ کر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ مرے نہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دی جائے. لیکن ایسا کہ اگر 1000 سال بھی عمر دی جائے گی تو وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ آخر کار تو مرنا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا. اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. پھر جی آگے بات کہی جا رہی ہے کہ جو دشمن ہے جبریل کا، اور وہ انہوں نے نازل کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کریم اللہ کے اذن سے. اور وہ کتاب جو ہے سچ بتانے والی ہے، جو پچھلی کتابیں ہیں، اور ہدایت ہے اور بشرا ہے، یعنی خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اچھا جی، یہ کیا بات ہے یعنی جس نے دشمنی کی جبریل سے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر میں کچھ اس طرح ڈیٹیل ہے. احادیث میں بات آتی کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. اب کیا تھا کہ جب رسول کریم نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تو کہنے لگے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل. تو اس پر یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، یعنی یہ تو حرب و قتال اور عذاب لے کر جبریل اترتا ہے، تو ہم اب یعنی ہم اس آپ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں. ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں. تو اس پر آگے اللہ فرماتے ہیں من کانا عدو للہ، یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکال کا، تو پس اللہ دشمن ہے کافروں کا. یعنی جس نے ان سب سے دشمنی رکھی تو وہ اللہ کا دشمن ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. من عاد لی ولی فقد بارزنی بالحرب، یعنی اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھنا گویا سارے اولیاء سے دشمنی ہے، بلکہ اللہ سے بھی دشمنی ہے. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم، آنر نہایت ضروری ہے. پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے نازل کی اے نبی آپ کی طرف، یعنی یہ آیات ہے، روشن نشانیاں ہیں، اور جو ان کے ساتھ کفر کر رہا ہے وہ فاسق ہیں، یعنی فاسقین ہی بس ان کو جھٹلائیں گے، مومن تو ان پر یقین رکھنے والے ہیں. اور آگے یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کبھی یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں، یعنی عہد کرتے ہیں، تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان سے خالی ہیں. یعنی نبی کو ان کی جو عہد چکنی ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جب کبھی بھی یہ وعدہ کرتے ہیں یعنی اس کی پرواہ کرتے ہیں. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس رسول آیا اللہ کے پاس سے، جو کہ تصدیق کرتا ہے جو کچھ ان کے پاس ہوتا، لیکن کیا کرتا کہ ان کا ایک فرقہ اس کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکتا اور پھر اس چیز کے پیچھے لگتے ہیں جو شیاطین پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کی کتاب کی اور اس کے وعدے کی تو کوئی پرواہ نہیں، البتہ شیطانوں کے پیچھے لگ کے جادو ٹونوں پر عمل کرتے رہے. یہ دیکھیں یعنی اخلاقی پستی کا حال. اگلی جو آیت ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ آگے کیا بات آ رہی ہے. یعنی یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یعنی وہ تو اللہ کے نبی تھے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اچھا جی، اب روایات میں یہ بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں. اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ ظاہر کروایا کہ جی یہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہ ہے.
یعنی وہ جادو کرتے تھے، جادو کے عمل سے وہ ان کے پاس یعنی ایسی زبردست بادشاہت تھی۔ سورہ نمل میں پڑھ لیا نا ہم نے کہ ان کی فوج میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، یعنی یہ ساری ان کی فوج تھی۔ اور جنوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، جن ان کے لیے کام کرتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، سمندروں میں غوطے لگاتے، موتی نکال کے لاتے، اور اسی طرح کے کئی کام کرتے جو یعنی سلیمان علیہ السلام یعنی ان کے وہ انڈر تھے، ان کے ماتحت تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، شیطانوں نے انہوں نے وہ کتابیں نکالی اور کہا کہ لوگوں سے کہا کہ یہ جی سلیمان علیہ السلام کی جو قوت تھی اس کا راز یہ تھا۔ تو اس کو ڈینائی کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے اللہ نے اس بات، صحیح بات کو آگے رکھا۔ اور پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اللہ نے اتارا۔ تو جی یہ کیا چیز تھی یعنی جو 2 فرشتوں پر اتری؟ تو اس بات پر اسی حد تک ہمیں ایمان رکھنا چاہیے جہاں تک یعنی قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اب یہ بات آ رہی کہ اللہ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی یہاں پر 2 پوائنٹس آ رہے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ مقصد یہ تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معجزات ہیں، وہ جادو نہیں ہے۔ یعنی جادو ایک مختلف چیز ہے جس کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر سمجھنے لگے تھے۔ تو اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے ان 2 فرشتوں کو اللہ نے جادو کا علم سکھایا، اور یہ بطور امتحان یعنی ٹیسٹ بھی تھا لوگوں کے لیے۔ یعنی دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس بنی اسرائیل کی اس قدر اخلاقی گراوٹ، یعنی اس قدر وہ پستی میں گر گئے تھے کہ وہ یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ کیا کرتے؟ جا کر جادو سیکھتے، ان فرشتوں کے پیچھے پڑ جاتے، اور فرشتے یہ بات کہتے، یعنی یہاں پر جیسے ورڈ آ رہے ہیں وہ کہتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی دیکھو ہم تو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم فتنے میں نہ پڑو۔ لیکن کیا کرتے کہ یہ میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے، ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑتے، اور پھر اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ کسی نے دوسرے کی بیوی اڑا لی، یعنی اخلاق پوری طرح برباد تھا۔ تو جی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جادو برحق ہے، اللہ کے اذن سے ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات ہے ہمارے لیے لیسن، بڑی ضروری اہم بات سمجھنے کو۔ جیسے حدیث میں بھی بات آتی ہے نا کہ اگر ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر آپ کو نفع دینا چاہے اور اگر اللہ ایسا نہ چاہے تو کوئی آپ کو نفع نہیں دے سکتا۔ یہ ہے ہمارا یقین، ٹھیک ہے۔ اور جادو کا توڑ بھی قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا، یعنی آیات ہیں، قرآن سے ہی پڑھیے، موضوعتین ہیں، جیسے اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام معوذتین لے کر اترے تھے، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں۔ تو یہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے کہ جادو کے طور پر اور کون سی آیات کو پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے یعنی اس عمل کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز پہ فوراً ہی نہیں خیال کر لینا چاہیے کہ بس یہ تو جادو ہو گیا ہم پر، یہ کچھ اس طرح نہیں۔ اللہ پہ توکل کیجئے، اور یہ جو معوذتین ہیں ان کو پکڑے رکھیے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، تو ان چیزوں کو یعنی صبح شام کے اذکار ہیں لازمی کیجئے۔ اور کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی ڈیفیکلٹیز اگر پرولونگ بھی کر رہی ہے تو اللہ کے ذکر کو تھامے رکھیے، صبر کیجئے، اور کسی عامل بابے وغیرہ پر کے پاس یعنی جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم ہی سے حال دیکھیے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دی کہ اس کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ پڑھ کے کسی مریض پر کوئی دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، مریض خود بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز سیکھ رہے تھے جو کسی کو نقصان ہی جس سے پہنچاتے، نفع نہ دیتے، اور یقیناً یہ بات یہ جانتے تھے کہ اس کے لینے والے کا آخرت، یعنی یہ جو جادو سیکھنے والا ہے یا کرنے والا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، کاش کہ یہ جانتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی ایمان والے ہوتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان کو بہترین اجر ملتا اللہ کی طرف سے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یعنی کیسے الفاظ آ رہے ہیں کہ کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ پھر آگے جی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ ورڈ رائنا مت کہو، بلکہ کہو انظرنا، یعنی نبی ہماری طرف دیکھیے، ہمیں مہلت دیجیے، ہمیں سنیے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا جی یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ اس کے پیچھے ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں ہوتے تو وہ جان بوجھ کر اس ورڈ کو بگاڑ کر کہتے، یعنی رائنا کا معنی ہوتا ہے ہمارا لحاظ کیجئے، بات سمجھ نہ آئے تو یعنی جو بول رہا تھا اس کو کہتے کہ ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن یہودی اپنے بغض اور یہ ہیٹ کی وجہ سے اس لفظ کو بگاڑ دیتے، اور کیا کہتے، یعنی مثلاً کہتے رائنا، ہمارا چرواہا،
اور احمق وغیرہ، نعوذ باللہ، یعنی یہ ان کا مطلب ہوتا۔ تو اس لیے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ ورڈ مت کہو، بلکہ کہو انظرنا، یعنی ہماری طرف توجہ دیجیے۔ تو دیکھیں اس چیز سے کئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، یعنی اس ایک بات سے، یعنی ایک تو بات یہ پہلی بڑی ضروری کہ دیکھیں ذرا سی ہیر پھیر کرنے سے جو ورڈ ہے اس کا میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوہ کو کم از کم ہمیں بیسکس جو ہیں، بیسک رولز ان کی سمجھ ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی جو سمجھ ہے کہ کہاں سے لمبا کرنا ہے، کہاں سے چھوٹا کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر خواتین 80% خواتین جو ہے نا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے چھوٹا کرنا ہے اور کہیں سے وہ کہاں سے لمبا کرنا ہے، یعنی رونگ کر رہی ہوتی ہیں، خطائیں۔ تو کوریکشن کیجیے تلاوہ کی، یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے۔ دوسری یہ کہ ہمیں یعنی جو دوسرے لوگ ہیں دوسرے ریلیجنس کے، ان کی باتوں کو، ان کی ایکشنز کو ہمیں فالو نہیں کرنا۔ جیسے کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ جس نے جس قوم کی بھی یعنی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور پھر مزید ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا، یعنی نہیں ہرگز چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین، یعنی یہ جو باقی ریلیجنز کے لوگ ہیں یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اے مسلمانوں تم پر کوئی خیر اترے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ ہرگز نہیں پسند کرتے۔ اور سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ کیا کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ملتے تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں غم و غصے سے کہ ہاں ہاں ان پر خیر کیوں اتری، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے، یقین رکھنا اس بات پر، یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سے لڑائی شروع کر دیں، یہ رب ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ان کو گہرے دوست مت بناؤ۔ ہاں اچھا اخلاق انسان نے دکھانا ہے، اللہ کی طرف بھی تو بولانا ہے، لیکن گہرے دوست کی بات میں نے کئی بار ڈیٹیل دے دی کہ یہ اور چیز ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ آگے یہاں سے بات چینج ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر یا پھر اس جیسی ہی کوئی اور لے آئیں، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور کیا آپ کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہی کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر بھی یہودیوں کے ایک اعتراض میں جواب دیا، یعنی یہ جو یہودی تھے تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے۔ نسخ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے نقل کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک حکم کو، یعنی ایک کوئی لا ہے اس کو بدل کر دوسرا لا لے آنا، دوسرا رول لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جی تورات کے تو جو احکام ہیں وہ تو بدلے ہی نہیں جا سکتے، لیکن قرآن کے منسوخ ہو گئے ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ نے تردید کی اور اللہ نے کہا اللہ جو چاہے کرے، یعنی جس وقت جو حکم بھی اس کی مصلحت وزڈم کے تحت ہے اسے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جسے چاہے وہ منسوخ کر دیتا ہے۔ اور پھر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے جس طرح یہود نے کیے، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بیجا سوالات کیے، جیسے ہم نے گائے کے بارے میں پڑھ لیا، یعنی ڈھیر سوالات تھے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یعنی ایمان کی جگہ پر کفر لیتا ہے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اور پھر آگے اہل کتاب کے بارے میں بات ہے، ودّ کثیر من اہل الکتاب، یعنی کثیر تعداد اہل کتاب کی کیا چاہتی ہے کہ تمہیں پھیر دے، یعنی تمہیں ایمان والا نہ رہنے دے، تمہیں اسی طرح کافر بنا دے جیسے یہ خود ہیں۔ اور کیا ہے وجہ اس کی؟ حسد ان کے جو اندر ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق بات کیا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ مسلمان صحیح بات پر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم اپنی نیکیوں میں بڑھو، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم نیک اعمال کر رہے ہو، آگے بھیج رہے ہو، اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ پھر جی انہیں یہودیوں کی بات آ رہی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی بس یہودی اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تو ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، ان سے کہو کوئی ہے، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے تو لے ہو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ بات تو یہ ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوا اور احسان کرنے والا، تو بس اس کا اجر تو ہے اللہ کے پاس، اور اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر جی آگے انہیں کی بات مزید چل رہی ہے کہ وقالت الیہود، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے پر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، اور حالانکہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ یعنی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے نہ مانا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ اور تورات کے اللہ کی طرف کی یعنی کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے،
تو اس بات کی تصدیق موجود ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے سورہ صف میں کہ انہوں نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یعنی ان سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انکاری ہیں، یعنی ایک دوسرے پر بھی اعتراضات۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو کوئی سمجھ نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مشرکین، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون، جو اللہ کے ذکر کو، یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے اور ان کی بربادی میں کوشش کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر مفسرین کی دو رائے ہیں، یعنی یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا، اور یعنی اس کام میں حصہ لیا انہوں نے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کیا آ رہی ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روک دیا۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں ہر یعنی وہ کردار داخل ہوں گے اس آیت میں جو بھی اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روک رہا ہے کسی بھی طریقے سے۔ دیکھیں کسی بھی عمارت کی بربادی ہونا صرف یہی نہیں کہ اس کو ڈھا دیا جائے، بلکہ اس کی بربادی میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنی ہے وہاں پر وہ کام ہی نہ ہو۔ یعنی مساجد کو صرف یہ نہیں کہ شہید کر دیا جائے تو وہ برباد ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ ان میں اگر اللہ کا ذکر اور عبادت نہ ہو رہی ہو، روک دیا جائے لوگوں کو اس چیز سے، تو یہ بھی ایک طرح کی مساجد کی بربادی ہی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یعنی یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، جائز نہیں ان کے لیے کہ یہ وہاں جائیں اللہ کی مساجد میں، بلکہ یہ تو ان کو خوف کھانا چاہیے اس چیز سے۔ اس آیت کے پیچھے ایک خبر ہے جو تفسیر میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عنقریب غلبہ دے گا، اور اس وقت کیا ہے کہ مشرکین کو اس صلح اور جزیے کے بغیر یعنی مکہ میں رہنے نہیں دینا۔ سو کیا ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو نبی کریم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جن سے کوئی ایگریمنٹس ہیں تو ان کی یعنی ان کے رہنے کی وہی مدت ہوگی جو جب تک ان کے ایگریمنٹس پورے نہ ہو جائیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد یعنی خوشخبری ہے، پیشن گوئی ہے کہ ان قریب مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور جہاں کہیں بھی تو اپنا یعنی جس طرف بھی تم اپنا فیس کرتے ہو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شادگی والا اور وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اچھا جی، اس کے پیچھے ڈیٹیل ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا دکھ تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یعنی نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو یہودیوں نے کئی طرح کی باتیں بنائی، تو اس پر اللہ نے کہا کہ جدھر بھی یعنی مالک کا جو حکم، غلام کی تو کوئی چوائس نہیں ہے، جہاں مالک کہیں ادھر ہی رخ ہونا چاہیے۔ پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ تو پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور وہ ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے، اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اگلی آیت میں مشرکین عرب جنہوں نے یہودیوں کی طرح کا مطالبہ کیا، اس کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی ہمیں کیوں نہیں دکھاتا جسے دیکھ کر ہم بھی ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ اس پر کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے جو دل ہیں کفر اور عناد اور سرکشی میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ پچھلے لوگوں کے تھے، یعنی انہی سے ملتے جلتے دل ہیں، انہی سے مشابہ ہیں۔ جیسے سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو بھی رسول آیا ان کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا، اور کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر جاتے تھے، یعنی تمام کافروں کے دل اور باتیں ایک جیسی اور ایک جیسی حجتیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پر اللہ نے کہہ دی کہ ان کی باتیں قول بھی ایک جیسے ہیں، دل بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اللہ نے آیات کو واضح کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ڈرانے والا بنا کر اور خوشخبری دینے والا، یعنی جنت کی خوشخبری اور آگ سے ڈرائیے، اور آپ سے پوچھنا ہوگی جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ یعنی نبی کا کام جو مشن تھا انہوں نے اپنا کمپلیٹ کیا، کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دیا ان علیک الا بلاغ، یعنی آپ پر تو بس یہ ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، اب آگے ہدایت کون لیتا ہے کون نہیں یہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں نا، اب کتنی چاہت کے باوجود آپ حضرت ابو طالب اپنے چچا کو اسلام کی طرف نہ لا سکے۔ یہ اللہ نے سورۃ القصص میں بات کہی نا کہ اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت ملے تو اس کو مل جائے، نہیں، یعنی جس نے آنا ہے، جس کو اللہ کو پتہ ہے، جس نے پلٹنا ہے میری طرف وہی پلٹے گا نا۔ تو آپ نے تو اپنا مشن پورا کیا،
آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہرگز تم سے یہ راضی نہ ہوں گے یہود اور نصارہ، حتیٰ کہ تم ان کی شریعت کی ہی پیروی کرو، یعنی تم انہیں فالو کرو گے تو ہی تو یہ راضی ہوں گے۔ اور ان سے کہہ دو کہ یہ جو ہدایت ہے وہ، یعنی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دے۔ اور اگر آپ، یعنی اب کہا نبی سے جا رہا ہے لیکن میسج تمام امہ کے لیے، کہ اگر تم ان کی ڈیزائر کو فالو کرتے ہو، بعد اس کے تمہارے پاس حق بات آ گئی، یعنی قرآن کریم آ کے اس کے باوجود ان کے پیچھے چلو گے، تو تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی ایمان والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ حق دیتے ہیں اس کی تلاوت کا۔ یعنی اس کے کئی معنی ہیں، مثلاً کہ وہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا، جس طرح یعنی جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا، کہاں سے کس طرح لینا ہے لفظ کو۔ پھر اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یعنی جو اس تدبر کرنے کی بات، یعنی جنت کا اگر ذکر آیا تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو چینج نہیں کرتے جیسا کہ یہودی کرتے تھے۔ پھر اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، اور جو آیات واضح ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور جو چیزیں ان کی سمجھ سے اوپر ہیں تو ان کا حل جا کے علماء سے کرواتے ہیں۔ یعنی یہ ہے صحیح مومن کی پہچان۔ اور جو اس سے کفر کر اللہ فرماتے ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر جی بنی اسرائیل سے خطاب ہے اگلی آیت میں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں پریفر کیا تھا تمام جہان والوں پر، اور ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی انسان مدد دیے جائیں گے، یعنی عمل ہی بس کام آئیں گے۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی کر دی شفاعت کے بارے میں پارے کی بگننگ میں، آیت نمبر 48 میں بات تھی۔ اگلی آیت سے ٹاپک چینج ہے، یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس طرح ان کے رب نے ان کو چند کلمات سے آزمائش کی ان کی۔ اب یہاں پر کلمات سے مراد کیا چیز ہے؟ یعنی اس سے مراد مناسک حج، احکام شریعت، اور اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو بھی کر دکھایا۔ پھر اسی طرح جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، یعنی یہ بھی آزمائش تھی۔ تو یہ تمام آزمائشیں، ٹرائلز ایسے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی پورا کیا۔ تو جب یہ ہر آزمائش میں وہ سکسیسفل رہے تو اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب میں آپ کو امام الناس، یعنی لوگوں کا لیڈر بنانے لگا ہوں۔ وہ کیسی امامت تھی؟ یعنی ان کی کہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب، سب ہی میں ان کی شخصیت محترم، اور یعنی ان کو لیڈر، امام مانا جاتا۔ تو یہ تھا ان کا ریوارڈ جو انہوں نے آزمائشوں کو پورا کیا۔ تو جی اب جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں دنیا کا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس پر کہتے ہیں اور میں یا رب میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا عہد ظالموں کے ساتھ تو نہیں جائے گا، لیکن سبحان اللہ سورہ صافات میں پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے انتہا برکات دی، اتنے نبی آئے اور ایک کے بعد ایک نبی آیا، ایک لمبی مدت تک انبیاء کا سلسلہ ان میں چلا، یعنی انبیاء آئے، کتاب دی، نبوت دی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اور بادشاہت دی، یعنی ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت آتی ہے، داود علیہ السلام کی حکومت آتی ہے، یعنی اللہ نے بے انتہا فضل کیا، پریفر کیا تمام جہان والوں پر ان کو۔ آگے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی دو خصوصیات یہاں پر جو اللہ مینشن کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا۔ ثواب یعنی بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اور امن کی جگہ یعنی یہاں پر کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا، یعنی جو حدود حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ بات ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے فرمائی ہے۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز یعنی مصلی بنا لو، یعنی مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی ہیں، اور اب اس پتھر کو یعنی حکومت نے ایک شیشے میں محفوظ کر دیا ہوا ہے جسے ہر حاجی طواف کے دوران آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اور پھر طواف پورا کرنے کے بعد اس کے پیچھے یعنی اس مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے بڑی اہم ہے کہ اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی، یا پھر آپ کی نماز پڑھنے سے دوسرے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، جگہ نہیں ہے، پریشانی ہے، اور اگر آپ کو وہاں پر جو شرطہ ہوتا ہے وہ آپ کو روک رہا ہے، تو وہ بات مان لیے جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر نماز ادا کر لیں گی حرم میں تو وہی کنسیڈر ہوگی۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو یعنی طواف کرنے کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں گے۔
اور اس کی پاکی اور صفائی کے حوالے سے یعنی تمام مساجد کی دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ظاہری طور پر بھی مساجد کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اور دوسرا روحانی طور پر بھی، یعنی مساجد میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے، یعنی شرک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ نے سورۃ الجن میں بھی کہہ دیا کہ مساجد تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تو وہاں پر اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ آگے جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو انہوں نے رب سے کی کہ اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو تو رزق عطا فرما، ثمرات دے، اور جو ایمان لائے تجھ پر اور یوم آخرت پر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا ایمان والوں کے لیے کی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، لیکن اللہ نے فرمایا جو کفر کر رہا ہے اس کو بھی میں متا دوں گا، یعنی یہ تھوڑی سی متا ہے، اور پھر میں کھینچوں گا اس کو عذاب کی طرف، اور برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے سٹی کو اللہ نے امن والا بنایا، اور اس کو ایسا کر دیا کہ جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے اس کے باوجود دنیا بھر کے پھل فروٹ یعنی جو غلہ ہے کثرت سے آتا ہے۔ اور اسی طرح ایون ان کے یہاں پر یعنی تمام آپ اس پورے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ دنیا جہان کی جو اشیاء ہیں، امپورٹڈ اشیاء، برانڈز، یعنی ہر طرح کی بہترین چیز آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے۔ پھر جی آگے ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں کھڑی کرے تھے، اور دیواریں وہ اٹھاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ کر دے تو تیرا اطاعت گزار ہو، اوبیڈینٹ ہو تیرا، اور ہمیں اپنی باتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اور تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ آخری دعا وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا کیا، بھیجا لوگوں میں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اس کو الفتح الربانی روایت کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے، یعنی وہ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز رہ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو ہم سے قبول فرما لے۔ یعنی ہمارے لیے لیسن کہ اپنے کسی بھی عمل پر، کوئی بھی رائچیس ڈیڈز ہو رہے ہیں ہم سے، ان پر ہمیں فخر نہیں کرنا، اور ان پر تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، یعنی کہ بس یہ تو بڑے اچھے کام ہم نے کر لیے ہیں، نہیں، اچھا عمل کرنا، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی کہ یا رب تو قبول فرما لے، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوا یہ جو چیزیں ہیں نا، نیت اگر خالص نہیں ہے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، تھوڑا عمل ہو جائے چاہے، لیکن اس کے پلیئر کے لیے وہ کام کیا جائے۔ پھر جی آگے الفاظ آتے ہیں یعنی کہ اے ہمارے رب ہمیں یعنی انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت، تعلیم اور حکمہ یعنی حدیث کا جو علم ہے، اس کے بعد چوتھا مقصد کیا ہے کہ ان کو شرک اور تہمات یعنی سپرسٹیشس ہونا، ایسی بری اخلاقی بیماریوں سے جو کردار کی کوتاہی ہیں ان سے پاک کیا جائے۔ اور پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، یہ یعنی بے وقوفوں کا ہی کام ہے جو اس سے منہ موڑے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چوز کیا، یعنی انہیں تمام انسانوں کا امام بنایا، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا، یعنی جب ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کا جو عالمین کا رب ہے اس کا فرما بردار ہوں، اور پھر انہوں نے ہی وصیت کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب نے اپنی اولاد کو، اے ہمارے بچوں تمہارے لیے تمہارے رب نے یہ دین اسلام چوز کیا ہے، اور دیکھو یعنی خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے اور تم مسلمانی کی حالت میں نہ ہو، یعنی موت انسان کی اسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ کا اوبیڈینٹ ہو، اس کی فرما برداری میں کام کر رہا ہو۔ اسی طرح حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ جو جس کام کو کرتے ہوئے مر گیا، قیامت کے روز وہ وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ جیسے اگر کوئی احرام کی حالت میں مر گیا تو وہ لبیک کہتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ پھر یہ آگے یہود کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ بولے کہ ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، ہم ان کے الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، یہ گزر گئی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے اور جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔
یعنی یہ بات یہود پر بھی واضح کر دی اور اس امت مسلمہ پر بھی، ٹھیک ہے نا. میسج ہم سب کے لیے ہے کہ بھی تم کسی زوم میں نہ رہنا، کسی ایسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اگر آباء و اجداد انبیاء میں سے ہیں یا صالحین میں سے ہیں تو اس کی نسبت کوئی فائدہ ہوگا نہیں. جو جس نے کیا اس کو وہی صلہ ملے گا. اور جیسے حدیث میں نے ایک بار پہلے بھی بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عملوں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نسب کام نہیں آئے گا. پھر جی آگے مزید انہی کی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہی تم ہدایت پاؤ گے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، ان کی شریعت، وہ تو یعنی وہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور بلکہ تم یوں کہو، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل ہوا ہے ہم پر، اور جو نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر علیہم السلام، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو باقی نبیوں کو دیا گیا. ہم ان میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم خالص اللہ کے فرما بردار ہیں. یعنی یہ ہے ہماری ایمان کی کسوٹی. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان نہ رکھیں، جو ہمارا نبی لے کے آیا اور جو پچھلے نبی لے کے آئے، ہمیں ان سب پر ایمان ہے. پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ تمہارے جیسے ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ، تو بس یہ ہدایت پا گئے. یعنی اگر یہ بھی ایسی ہی بات کہیں اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو بس یہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، تو بس تم لوگوں کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی پھر ان کی جو چالیں ہیں وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی، یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہوگا. اس کے پیچھے کیا وضاحت ہے اس کو سمجھ لیجئے. عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا اور ہر پیدا ہونے والے عیسائی بچے کو اور ہر اس شخص کو یہ دیا جاتا جس کو عیسائی بنانا ان کا مقصد ہوتا. اور اس رسم کو بپتسمہ کہتے، یعنی بیپٹزم جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ ان کے نزدیک بڑی ضروری بات ہوتی، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور ہی نہیں کرتے تھے. اللہ اس رسم کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل رنگ تو اللہ کا ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں. یعنی یہ جو فضول کی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی نا اپنے دین میں، بات وہی نا کہ جیسے اصل بات کو تو ہٹا دیتے اور کہتے کہ جی یہ تو کتاب یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ ہوتی اللہ کی طرف سے نہیں تھی. تو سب سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کے رنگ سے مراد یہاں پر دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف یعنی اسی کی طرف ہر نبی نے اپنی قوم کو بلایا، دعوت توحید ہی کی. سارا قرآن کریم الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں یہی بات آ رہی ہے. پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتی ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم تو خالص اسی کے لیے یعنی مخلص ہیں اس کی اوبیڈینس میں. اور کیا یہ کہتے ہیں کہ ان ابراہیم، یہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام، کیا یہ سب یہودی تھے یا نصارہ؟ یعنی تو یہ سمجھتے ہیں. تو کیا ان سے کہو، یعنی اللہ تو اس بات کی نفی کر رہا ہے، تو تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے پاس یعنی شہادت وہ سچی گواہی کو چھپائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. یعنی تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے. اسی طرح تمہاری کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن تم گواہیاں چھپا کر ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، اور اللہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، یعنی پھر انہی کے بارے میں کہ وہ ایک امت تھی یعنی جو اصل دین پر تھے، وہ اپنا کام کر گئے. جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اس آیت کو پھر دہرا دیا یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے جو آباء ہیں، جو اسلاف ہیں، ان کی نیکیاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان کے گناہوں پر تمہارا کوئی یعنی مواخذہ ہوگا، تمہاری کوئی پکڑ ہوگی، بلکہ ان کے عمل جو ہے نا وہ انہی کے لیے تمہارے لیے. اور اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے یعنی جس کے لیے اس نے اسٹرگل کی. ہاں یہ بات ہے جیسے ہم سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں کہ جو ماں باپ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ان کے جو اثرات ہیں، جو بینیفٹس ہیں، فائدے ہیں، وہ اللہ ضرور ان کی اولادوں کے آگے لے آتا ہے، جیسے ہمیں سورۃ الکہف سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں کہ 2 یتیموں کا خزانہ ہوتا ہے، 2 بچوں کا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ خزانہ جو ہے ان کا محفوظ رہے جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہو جاتے، وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے خزانے کو محفوظ رکھتا ہے، اور وجہ کہ اللہ نے خود ہی بتا دی وہاں پر، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا.
مگر ایک چیز اس سے ذہن میں رہنی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اگر ماں باپ نیک تھے اور اولاد گنہگار ہے، الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتے کہ اب ان کی ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر رہا ہے، یعنی وہ برے کام بھی کر رہے ہیں تو وہ بخشے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اپنے اعمال کا حساب خود سے دینا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی یہاں سے، تو جی الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا اور سورۃ البقرہ ہی ابھی چل رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر جمائے رکھے جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، جو کچھ ہم نے اس نور بھری کتاب سے سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز کو، ہماری ڈائریکشنز کو سیدھا رکھے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔